بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجنت تحت اقدام امہات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جہالت کا دور تھا۔ عورتوں کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا جا رہا تھا۔ عورت کو پیر کی پہنی ہوئی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، تو عورت کو مقام ملا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے عورت کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔ عورت چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور جس ماں کی بھی اولاد ہے، اس اولاد کے لیے اس کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو جنت ایسی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صحابہ کی بار کی محفل میں بیٹھے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، آپ والدین کی عظمت بیان فرما رہے ہیں، تو ایک صحابی نے کہا کہ حضور، جیڑا آدمی اپنے والدین نو دیکھے، کیا اس کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی صبح اٹھ کے وضو کر کے اس حیثیت نال اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے، ان کا چہرہ دیکھتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خانہ کعبے جا کے جو بھی عمل کرو گے، ان کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے، کتب اللہ لہ حجن، ان کا حج رب آپ لکھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہمارے کچھ سنگی ایسے بھی ہیں، کسی کا والد فوت ہو گیا، کسی کی والدہ فوت ہوگی، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فی کل یوم الجمعہ، جرا ہر جمعے اپنے ماں اور باپ کی قبر پر حاضری دے گا، ان کے 7 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک گناہ جے میرا ماں پیو ویکھے، تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ جے میرا مولا ویکھے، تے پردے پاون والا، ماں ورگا غم خار نہ کوئی، جانے کون حقیقت ماں دی، لکھاں حجاں تو افضل یارو، ایک بار زیارت ماں دی، جس دے پلے عمل نہ کوئی، جا ویکھے صورت ماں دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم فارغ ہو تو اپنی ماں کے پاس بیٹھا کرو، اور ان کے پاس بیٹھنے سے بھی آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ حج کرنے کے لیے گئے تو خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، تلبیہ کی آواز آ رہی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ تو ایک آواز اٹھی
لبیک اللہم لبیک، تو خاطب خوابی عرض کی تھی کہ لا لبیک لا لبیک۔ آپ نے سب کی آوازیں سنی تو ایک آدمی جو لبیک اللہم لبیک کی آواز بلند کر رہا تھا تو خاطب خوابی عرض کر رہا تھا کہ لا لبیک تیری حاضری منظور نہیں۔ تو آپ نے اس کا بازو پکڑا اور طواف ترک کر کے تو اس کو باہر لے گئے۔ پوچھا کہ تو کس سزا کا مرتکب ہے کہ رب تیری حاضری قبول نہیں کرتا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ حضور میں کوئی مجرم نہیں، میں کوئی زانی ڈاکو ڈکیت نہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ پھر تیری حاضری کیوں نہیں منظور ہو رہی؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ حضور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، میرے منہ روزہ نہیں تھا، میری ماں افطاری کا انتظام کر رہی تھی، تو میں نے کہا اماں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا صبر کر، روزہ نہیں رکھا پر روزے والوں کا حیا کر۔ جب میری ماں نے اتنی بات کی تو میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جو ہے نا وہ اس تنور کے اندر جا لگی۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ نکل جا، کدھر خدا دا غضب نہ آ جائے، ایک قوم تیرے ساتھ ہلاک ہو جائے گی، جا ماں نو راضی کر تے پھر کعبے آئیں۔ مکہ پاک چو چلیا تے ہندوستان آیا، ماں دا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ فرمایا اماں میں تیرا بیٹا عبد الکریم ہاں۔ ماں نے کہا متاں گزر گئی ہیں تیرے منہ چو اماں دی آواز نہیں آئی، اج اماں کہہ کے بلایا؟ کہنے لگا کہ اماں جان میں کسی بری محفل چو نہیں آیا، میں کسی جوا اڈا تو نہیں آیا، میں کسی زناکاری دے اڈے تو نہیں آیا، آج تیری بے ادبی پیچھے مینوں کعبے چو بھی تکے مار کے کر دیتا گیا۔ اماں دروازہ کھول، میں تیرے قدماں تے سر رکھنا چاہنا ہے۔ ماں نے کیا بیٹا میں کس طرح دروازہ کھولا؟ کہ پیراں تے کھڑی ہو کے فرمایا کہ پیر تے اگ وچ جلس گیا سن۔ اماں ہتھاں نہ دروازہ کھول، فرمایا ہاتھ بھی اگ وچ خلب ہو گئے سن۔ دکھ نال ماں دے دروازے تے پکار کیتی تے ماں سی نا، او ماواں دے دل نرم گلابوں تے قد کرن قبول جدائیاں تے پتراں دے ہر عیب چھپاون کر لین قبول گدائیاں۔ ماں سی، ماں نے دروازہ کھولیا تے پھر قدماں تے ڈگیا تے پھر آواز آئی کہ ہن کعبے آن دی ضرورت نہیں، جنی دیر تک تیری ماں جیوندی روزانہ